بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار یغلی منہما دماغه کما یغلی المرجل ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لا اهونهم عذابا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کی چپلیں اور ان چپلوں کے تسمے آگ کے ہوں گے۔ ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چولہے پر دیچکی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے۔ وہ نہیں خیال کرے گا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں بھی ہے، یعنی وہ اپنے ہی کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا، حالانکہ وہ جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے یعنی ان لوگوں میں سے جو اپنے کفر پر اور شرک کی وجہ سے یا فسق اور فجور کی وجہ سے دوزخ میں جانے والے ہوں گے، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عائش اور آرام کے ساتھ گزاری ہوگی، اور پھر اس کو دوزخ کی آگ میں کیا کر دیا جائے گا، ایک غوطہ دلایا جائے گا، یعنی جس طرح کپڑے کو رنگتے وقت رنگ میں ڈال کر ایک غوطہ دیتے ہیں، یعنی کہ ایک ڈوب دے کر نکال لیتے ہیں، تو اسی طرح اس شخص کو دوزخ کی آگ میں ڈال کر فوراً نکال لیا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ آدم کے فرزند، اے انسان، کیا تو نے کبھی خیریت اور اچھی حالت بھی دیکھی ہے؟ اور وہی شخص یعنی کہ عیش و عشرت والی زندگی بسر کرنے والا شخص وہ کیا کہے گا، کبھی میں نے عیش اور آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہے؟ تو وہ کہے گا کبھی نہیں، یعنی وہی آدمی کہے گا میں قسم کھاتا ہوں خدا کی قسم، میں نے کبھی عیش والی زندگی، عشرت والی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی، میرے اوپر نہیں آئی۔ تو پروردگار ایک اور شخص کو اہل جنت میں سے یعنی ان خوش نصیب بندوں میں سے جو اپنی ایمان والی زندگی کی وجہ سے جنت کے مستحق ہوں گے، تو ایسا لایا جائے گا کہ جس کی زندگی دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں اور دکھ میں گزری ہوگی، اور اس کو ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا، یعنی جنت کی فضاؤں اور ہواؤں میں پہنچا کر فوراً نکال لیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند، اے انسان، کیا کبھی تو نے کوئی دکھ دیکھا ہے اور کیا تجھ پر کوئی تکلیف کا گزر ہوا ہے؟ پس وہی آدمی جس نے پوری زندگی مشکلات کے اندر اس کی گزری ہوگی، تکلیف کے اندر اس کی زندگی بسر اس نے کی ہوگی، تو وہ کہے گا نہیں، خدا کی قسم اے میرے پروردگار، مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں گزری، میں نے کبھی کسی تکلیف کا منہ تک بھی نہیں دیکھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کا ایک لمحہ عمر بھر کے عیش اور راحت کو بھلا دے گا، اور جنت میں وہ راحت اور عیش ہے کہ اس میں قدم رکھتے ہی آدمی کیا کرے گا، قدم رکھتے ہی آدمی عمر بھر کے سارے دکھ اور ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اسی طرح ان سمرۃ بن جندب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال منہم من تاخذہ النار، کیا من تاخذہ النار الی کعبیہ ومنہم من تاخذہ النار الی رکبتیہ ومنہم
من تاخذہ النار الی حجزتہ ومنہم من تاخذہ النار الی ترقوتہ من تاخذہ النار الی ترقوتہ۔ حضرت سامر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سے بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی آگ ان کے ٹخنوں تک، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پکڑے گی آگ ان کے زانوں تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کی ہنسلی تک۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ دوزخ میں سب ایک درجے میں اور ایک ہی حال میں نہیں ہوں گے، بلکہ جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ان کے عذاب میں کمی بیشی ہوگی۔ مثلا کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آگ ان کے صرف ٹخنوں تک پہنچے گی، اور کچھ لوگوں پر عذاب اس سے زیادہ ہوگا اور آگ ان کے زانوں تک پہنچے گی، اور کچھ لوگوں پر اس سے بھی زیادہ ہوگا اور آگ ان کی کمر تک پہنچ کر رہے گی، اور کچھ لوگ ان سے بھی سخت ترین اور بدترین حالت میں رہیں گے اور آگ ان کی گردن تک پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا تو ہم ہر وقت اور ہمہ وقت کرتے رہتے ہیں، یا اللہ میرے مال کے اندر اضافہ فرما دے، میری روزی کے اندر برکت عطا کر دے، میری اولاد کے اندر برکت عطا کر دے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان پہ کرنا، یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر پہ کرنا، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے، قبر کی تکلیف سے مجھے محفوظ رکھنا، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ رکھنا، مجھے جہنم کی آگ سے مجھے بچانا۔ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حکم پر زندگی بسر کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔